ابھی جو سب سے بڑی کنسرننگ بات ہے نا جو اپوزیشن کو لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی حکومت کے جو تعلقات ہیں وہ ابھی تک مثالی اب یہ تھوڑے ڈسپریٹ ہو رہے ہیں، اب یہ استعفوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کو ایک محض خبر کے طور پہ ٹریٹ کریں، ملک میں سنسنی نہ پھیلائیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں 3 خبروں کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی، جس میں آج کچھ عوامی نوعیت کے معاملوں پر بحث کی گئی ہے اور کچھ اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جو آج فیصلے لیے گئے ہیں اور مستقبل کے لائحہ عمل کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں اس پر میں تھوڑا سا آپ کو اپنا تجزیہ دوں گا، اور یہ تجزیہ ہوگا گزشتہ جو ان کی موومنٹ میں جو آہستہ آہستہ سے پیش رفت ہوئی ہے اور اس میں جو ان کو ناکامیاں ہو رہی ہیں، اس کے بعد اب پی ڈی ایم جس دہانے پر آ کے کھڑی ہوئی ہے اس پر میں تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم بات کریں گے بھارتی آرمی چیف کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے۔ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 3 عوامی نوعیت کے معاملوں پر جو ہے اہم فیصلے لیے گئے ہیں، جس میں سر فہرست کورونا کا مسئلہ ہے، جس کی اب دوسری ویو کی وجہ سے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے پوری کابینہ نے اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ اب وزیر اعظم نے ڈائریکشن دی ہیں اسد عمر کو، جو کہ این سی او سی کے سربراہ ہیں۔ وزیر اعظم نے انہیں کہا ہے کہ اب آپ ایک بار پھر سے وہ پریکٹس شروع کریں جو کہ آپ نے کرونا کا جب سٹارٹ تھا تو ایک ڈیلی بیس پر بریفنگ دی جاتی تھی کہ ملک میں کرونا کی کیا صورتحال ہے، تو وزیر اعظم نے اسد عمر کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ والی پریکٹس اس کو دوبارہ دہرائیں اور عوام کو لمحہ بلمحہ آگاہ رکھیں، ایجوکیٹ کریں کہ کرونا سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو معاملہ ہے وہ ہے فرانس سے تعلقات کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا کہ جب گستاخانہ خاکوں کی اشاعت ہوئی تو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے فرانس کے خلاف شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، اور کئی ملکوں نے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، جس میں سر فہرست تو ترکی تھا، کیونکہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے جو ہے وہ پوری مسلم امہ سے اپیل کی تھی کہ جو فرانسیسی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں اور وہ چیزیں اپنے استعمال میں لائیں جو مسلمان ملک پروڈیوس کرتے ہیں۔ ان کی اس کال پر کئی ملکوں نے جو ہے وہ لبیک کہا، خاص کر پاکستان میں بھی بڑے بڑے جتنے بھی گراسری سٹورز ہیں، شاپنگ سٹورز ہیں، شاپنگ مالز ہیں، وہاں پر فرانس کی جو مصنوعات تھی ان کو بینرز لگا کے ہائیڈ کر دیا گیا تھا، اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف جو ہے بطور احتجاج ان مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک عوامی مسئلہ جو ہے یہ بن کے ابھرا ہے پاکستان میں بھی، اور پاکستان کے کئی شہروں میں اس پر احتجاج بھی ہوا، خاص کر جو ایک راولپنڈی میں احتجاجی ریلی نکالی گئی تھی اور بعد میں وہ دھرنے کی شکل میں بدل گئی۔ پھر خادم حسین رضوی جو اس وقت بھی بیمار تھے ان کو لاہور سے آنا پڑا، اور انہوں نے آ کے دھرنے کے مقام پر اپنے کارکنوں سے خطاب کیا، گورنمنٹ سے مذاکرات کیے، لیکن جو گورنمنٹ سے مذاکرات ہوئے تھے اس میں جو چیز طے پائی تھی اس میں بھی سر فہرست یہ تھا کہ فرانس کے ساتھ جو ہے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں، اور یہ بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ فرانس کے جو سفیر ہیں ان کو پاکستان سے نکالا جائے، کیونکہ فرانس میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہاں پہ پاکستانی سفیر تعینات نہیں ہیں، بلکہ جو سیکنڈ سیکٹری ہیں وہ معاملات کو چلا رہے ہیں۔ اور حکومت پاکستان سے تحریک لبیک کی جانب سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ حکومت پاکستان فرانس میں اپنا سفیر تعینات نہیں کرے گی، اور جو پاکستان میں فرانس کے سفیر ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے گا، پاکستان سے نکالا جائے گا۔ لیکن اس میں حکومت نے اس وقت ایک شک شامل کی تھی کہ وہ پارلیمنٹ میں اس معاملے کو لے کر آئیں گے اور باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتفاق رائے کے بعد اس پر فیصلہ کیا جائے، اور آج یہی معاملہ پھر کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا ہے۔ لیکن یہ ایک اور طرف سے یہ معاملہ آیا ہے، یہ تحریک لبیک والوں کی درخواست پر کیبنٹ میں اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا۔ درخواست تھی شہداء فاؤنڈیشن کی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی، اور اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت یہ ریمارکس دیے تھے کہ ہم اس معاملے میں کوئی حکم جاری نہیں کرتے، بہتر یہ ہوگا کہ کابینہ اس معاملے کو دے۔ تو آج کیبنٹ کے ایجنڈے پر 7ویں نمبر پر یہ معاملہ تھا، اور اس پر بڑی مشاورت کی گئی ہے، بحث و مباحثہ ہوا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اب یہ ٹاسک سونپا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو کہ آپ مسلم دنیا سے رابطہ کریں اور وہاں سے رائے لیں کہ فرانس کے ساتھ ہمارے تعلقات کا مستقبل کیا ہونا چاہیے۔ جو بھی پھر رپورٹ ہوگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دوبارہ کیبنٹ کی میٹنگ میں پیش کریں گے،
جس کے بعد مستقبل کا جو لاہ عمل ہے، مستقبل کا جو فیصلہ ہے، فرانس کے ساتھ تعلقات کس نوعیت کے ہونے چاہیے، کہاں تک رکھنے چاہیے، یہ معاملہ پھر بعد میں طے کیا جائے گا جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی باقی مسلم ممالک سے رابطے کر کے اپنی رپورٹ کیبنٹ میں پیش کریں گے۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ کیبنٹ میں فرانس سے تعلقات کے حوالے سے جو ایک ایجنڈا آئٹم تھا وہ 7ویں نمبر پر تھا، لیکن جو تیسرے نمبر پر ایجنڈا آئٹم تھا وہ بھی فرانس سے ریلیٹڈ ہی تھا، لیکن اس کی نوعیت مختلف ہے۔ وہ بالکل دوسری طرف پہ آپ جا کر دیکھیں کہ ہم نے لائف سٹاک سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں وہاں سے امپورٹ کرنی ہیں، اس کی آج منظوری لی گئی ہے کیبنٹ سے۔ اب آپ دیکھیں کہ فرانس سے ہم بہت ساری چیزیں منگواتے ہیں، پھر ہم نے ان کا قرضہ بھی دینا ہے۔ ابھی انہوں نے ریسنٹلی ہمیں جو ہے G20 کنٹریز کے ساتھ مل کے انہوں نے بھی ہمیں اچھا خاصا ریلیف دیا ہے، تو مجھے تو یہ بڑی مشکل بات لگتی ہے کہ ہم فیوچر میں جا کے فرانس سے کوئی اپنے تعلقات مستقل طور پر ختم کر دیں، تو یہ ایک ناممکن سی بات لگتی ہے، جس کا اندازہ آپ یہ کیبنٹ کے جو آج 2 ایجنڈا آئٹم تھے آپس میں بھی بڑا ایک خاصا تضاد ہے۔ تو خیر ہمیں انتظار رہے گا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کس ملک سے اس حوالے سے رابطہ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی رپورٹ کیبنٹ میں پیش کریں گے تو اس میں وہ کیا چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں۔ کیبنٹ میٹنگ میں عوامی نوعیت کا جو تیسرا ایجنڈا تھا وہ انسداد منشیات کے حوالے سے ہے۔ وزیر اعظم اس حوالے سے کافی کنسرن لگتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے اینٹی نارکوٹکس فورس کے آفس کا دورہ کیا ہے، تب انہیں کافی بریفنگز دی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی تعداد ہے جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہے، اور جب بعد میں وزیر اعظم نے اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ کئی ملکوں کی تو اتنی آبادی نہیں ہے جتنے ہمارے ہاں منشیات کے عادی ہیں۔ تو وزیر اعظم بڑے کنسرن ہیں کہ انسداد منشیات کے لیے کافی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کیبنٹ میں آج ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، کور کمانڈر پشاور اور ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہے وہ شامل ہوں گے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ سفارشات تیار کرے گی کہ کس طرح سے ہمارے ملک میں اس منشیات کا جو ایک گند ہے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، اور خاص کر سٹوڈنٹس کو کس طرح سے اس سے بچایا جا سکتا ہے۔ ریسنٹلی جو وفاقی وزیر ہیں نارکوٹکس کنٹرول کے، انہوں نے بھی اس معاملے پر توجہ دلائی تھی کہ کراچی کی یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ منشیات کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور منشیات استعمال کرنے والوں میں سب سے بڑی جو تعداد ہے وہ لڑکیوں۔ اس معاملے میں اب حکومت بڑی سنجیدہ نظر آ رہی ہے کہ منشیات کے استعمال کو کنٹرول کرنے کے لیے اب کوئی پراپر حکمت عملی بنائی جانی چاہیے، اور اس کو امپلیمنٹ کر کے خاص طور پر اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کا مستقبل تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ یہ وہ 3 اہم پوائنٹس تھے جو آج کیبنٹ میں ڈسکس ہوئے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں پی ڈی ایم کی میٹنگ کے حوالے سے۔ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس کے بعد جو آج مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، خیر انہوں نے تو بڑے فاتحانہ انداز میں شاید یہ بات کی ہوگی کہ لاہور کا جلسہ ہوگا اور ہو کر رہے گا، تو بھائی آپ کریں جلسے، آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو انہوں نے بات کی تمام اپوزیشن جماعتوں کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران اپنے استعفے اپنی پارٹی قیادت کو جمع کرا دیں گے، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ لیکن یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا اب 30 تاریخ تک جناب آپ ٹاک شوز دیکھیں گے کہ جی اپوزیشن نے استعفے دے دیے، مسلم لیگ نون استعفیٰ دے دے تو کیا ہو جائے گا، پیپلز پارٹی سندھ سے جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو کیا ہو جائے گا، اور بھائی کچھ نہیں ہونا۔ یہ جو ہے نا، یہ سنسنی جو ہے ہمارے میڈیا کی، یہ ہماری کریڈیبلٹی خراب کر رہی ہے۔ انہی باتوں کی وجہ سے اب لوگوں کا میڈیا پہ اعتبار نہیں رہا، اور وہ اب دوسرے میڈیم کی طرف جاتے ہیں کہ جہاں سے انہیں کچھ انفارمیشن ملے، کوئی خبر ملے۔ تو ہمارا میڈیا جو ہے نا وہ صرف سنسنی کی طرف پڑا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اب جو 22-25 دن ہیں وہ سارے اسی پہ شوز ہوں گے کہ جی نون لیگ استعفیٰ دے دے گی، پنجاب میں بزدار حکومت اٹھ جائے گی، اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں انہوں نے استعفے دے دیے، صوبائی حکومت تحلیل ہو گئی تو سینٹ کے الیکشن نہیں ہو سکیں گے، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ سارا کچھ ایسے ہی سموتھ چلے گا۔ ابھی جو سب سے بڑی کنسرننگ بات ہے نا جو اپوزیشن کو لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی حکومت کے جو تعلقات ہیں وہ ابھی تک مثالی ہیں۔ ان کا جو صفحہ ہے جس کی یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اب صفحہ پلٹ گیا ہے، اب ہواؤں کا رخ تبدیل ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ ساری چیزیں ابھی تک ہو نہیں رہی۔ تو اس لیے یہ بڑے پریشان ہیں کہ ایسا ہماری ایک بڑی موومنٹ چلانے کے بعد پورے ملک میں انہوں نے جلسے کر کے دیکھ لیے، اس کے بعد بھی جو ہے ان کو کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں یہ ابھی تک کوئی درار ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے اب یہ تھوڑے ڈسپریٹ ہو رہے ہیں، اب یہ استعفوں کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن استعفے بھی آپ نے دینے ہیں تو پھر آپ جائیں قومی اسمبلی میں جا کے استعفے جمع کرائیں، اسپیکر قومی اسمبلی کو، صوبائی اسمبلیوں میں جا کے ان کے سیکریٹریٹ میں آپ استعفے جمع کرائیں، پھر آ جائیں میدان میں۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کو عوامی حمایت حاصل کر کے آپ آئیں اور اقتدار سنبھالیں۔
آپ اس طرح سے کس کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ ایک آپ جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو جمہوریت کو اگر چلانا ہے تو آپ کو 5 سال ویٹ کرنا ہے. 2 سال تو خیر گزر گئے ہیں، 2.5 سال تقریباً گزر گئے ہیں، تو 2.5 سال مزید ویٹ کریں جب تک یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرتی ہے. تو اس وقت حکومت کی کارکردگی کی بنیاد پر عوام اسے ایکسیپٹ یا ریجیکٹ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے کر دیں گے. ابھی اگر آپ ایک یہ موومنٹ چلا کے آپ حکومت کو جو ہے وہ ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، ملک میں ایک انتشار کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کی وہ باتیں کہاں گئیں جو 2014 میں مسلم لیگ نون خاص کر یا مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی بھی یہ کرتی رہی ہے کہ جی عمران خان کو دھرنے نہیں کرنے چاہیے، جلسے نہیں کرنے چاہیے. اس وقت اگر عمران خان یہ کر رہا تھا اور غلط کر رہا تھا تو وہ غلط تھا، تو آج آپ کہاں سے سچے ہو گئے؟ پھر آپ بھی غلط ہیں، آپ بھی وہی استعفے، مار دھاڑ، انتشار، جلسے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ وہاں اس ٹائم جو ہے وہ کرونا نہیں تھا، اب تو کرونا کی جو ہے اتنی شدید وبا پھیلی ہوئی ہے. تو پھر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو جلسے جلوس اور ایجیٹیشن کی جو یہ پولیٹکس کر رہے ہیں، اس کا نہ ان کو فائدہ ہوگا نہ گورنمنٹ کو کوئی نقصان ہوگا. کیونکہ ابھی تک جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ایک پیج پہ ہیں اور وہ ملک کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، دونوں مل کے ملک کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اس لیے آپ ذرا انتظار کریں، الیکشن کا انتظار کریں. عوامی حمایت آپ نے حاصل کرنی ہے تو آپ جائیں، لوگوں میں گھلے ملے، ان کے کام کریں، ان کے مسئلے حل کریں اور اپنے اگلے الیکشن کی تیاری کریں تاکہ 2023 میں جب الیکشن ہو تو اس وقت آپ کی پوزیشن مضبوط ہو سکے. اگر پھر آپ کو دھاندلی کا شکوہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے، تو پھر آپ جائیں الیکشن کمیشن میں جائیں، وہاں پہ آپ پیٹیشنز دائر کریں، پھر آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، پھر آپ جائیں سپریم کورٹ میں جا کے آپ کو یہ پٹیشن دائر کریں، وہاں پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کریں. پی ٹی آئی نے تو یہ سارے آپشن استعمال کیے تھے، پھر آپ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ابھی آپ کے پاس کوئی آپ کا کیس مضبوط لگ نہیں رہا، اس لیے آپ جو ہے سوائے سڑکوں کی سیاست کے آپ اور کچھ کرنا نہیں چاہ رہے. یہاں پہ میرا جو بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹی وی چینل پہ 7 سے لے کے 12 تک جو ٹاک شوز ہوں گے روزانہ، مطلب 5 گھنٹے، یہ سارے عوام میں سنسنی پھیلائی جائے گی کہ بھئی اب حکومت ختم ہونے والی ہے، ملک میں یہ ہو جائے گا، ملک میں وہ ہو جائے گا، پولیٹیکل سسٹم پتہ نہیں رہے گا یا نہیں رہے گا. خام خواہ کے یہ ایک ڈیبیٹ ہے جس کا جو ہے سوائے وقت کے ضیاع کے اور کچھ اس کا حاصل وصول نہیں ہونا. بس میں تو کہتا ہوں اس کو ایک خبر کے طور پر ٹریٹ کریں کہ آج پی ڈی ایم نے یہ اعلان کر دیا ہے، پھر ہم دیکھیں گے 31 دسمبر کو کہ تب انہوں نے استعفے جمع کر لیے ہیں تو اس کے بعد یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. کل بھی ان کا ایک اجلاس ہے جس میں انہوں نے لانگ مارچ کی ڈیٹ دینی ہے. ان کو ایک محض خبر کے طور پر ٹریٹ کریں، ملک میں سنسنی نہ پھیلائیں. اور اب ویڈیو کے آخری حصے میں ہم بات کر لیتے ہیں بھارتی آرمی چیف کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے. بھارتی آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب جو کہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے، شاید اس میں کچھ تاریخی چیزیں بھی ہونے والی ہیں، اس لیے اس دورے کو ری شیڈیول کرنا پڑا ہے. 2 دن ڈیلے ہوا ہے یہ دورہ. لاسٹ ویڈیو جب میں نے بنائی تھی اس دن انہوں نے جانا تھا لیکن وہ نہیں جا سکے، اور آج بھارتی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ آج جو ہے ان کے آرمی چیف وہ سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا کہ 2 روز کا دورہ ان کا سعودی عرب کا ہے اور اس کے بعد وہ متحدہ عرب امارات جائیں گے اور اس کے بعد وہ واپس نئی دہلی پہنچیں. اس سارے وزٹ سے کافی چیزیں باہر آنی ہیں اور ہم بھی نظریں لگائے بیٹھے ہیں، اور خاص کر پاکستان سے ریلیٹڈ جو معاملات وہاں پہ زیر بحث آئیں گے یا کوئی ایسے فیصلے لیے جاتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پاکستان سے ریلیٹڈ ہوں گے تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تھینک یو سو مچ.